سے قاصر ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کل اس وقت میں قرب قیامت کے ان فطروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اپنے کرم کے ساتھ قبلہ شاہ جی کی شخصیت ہمیں عطا فرما رکھی ہے، جن کا بیعت کا میں دل سے قائل ہوں، ان کی فراست کا میں دل سے قائل ہوں، اور اپنے رب کے حضور ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے آپ کا سایہ تا دیر ہم سب کے اوپر سلام آج کے اس عظیم یوم پر جو قبلہ شاہ صاحب نے یہ خوبصورت ترین محفل پاک سجائی، اس عظیم ہستی کہ جن کا احسان یقینی طور پر ہم سب کے اوپر ایسا ہے کہ ہم جس قدر بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے، کہ جو سوچ، جو فکر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، جو آپ علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا درس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، وہ چہار طرف دیکھیں آپ جیسی شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ کے خوبصورت ترین بیانات جو ہم اس وقت سن رہے تھے آپ کی شخصیت کے حوالے سے، عظیم ہستیاں اس وقت اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ میں آپ کے اور قبلہ شاہ صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت سب مل کر جو اس خوبصورت ترین محفل کے میزبان ہیں ہم ان کو سنیں۔ آپ ہر دنیا کے گوشے گوشے میں اصل میں بیان کرنے آئی نہیں تھا، میں حضرت کے بیان کو سے میرے سامنے ایک دم یہ آ گیا۔ میں ویسے بھی حضرت کے سامنے کیا بات کروں، اتنی عظیم ہستی جن کے ہم خطاب کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے پھر یہی دعا کرتے ہوئے کہ اللہ کریم اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے آپ کا سایہ تا دیر ہم پہ سلامت رکھے، اور اس خوبصورت مقام کے فیضان کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سب کو دامن مصطفیٰ مضبوطی سے تھام کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم کے ساتھ اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہمارے اوپر یہ کرم فرما دے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں جئیں، موت آئے تو اسی محبت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سامعین گرامی قدر کی آپ کے سامنے آستانہ عالیہ عرفہ شریف کی عظیم ہستی، اس درگاہ کے سجادہ نشین قبلہ عالم شیخ المشائخ جناب حضور قبلہ پیر محمد نقیب الرحمن دامن برکاتہ القدسیہ اپنے نورانی پیغام سے امت مسلمہ کو مستنیر فرما رہے تھے۔ حاضرین گرامی قدر آپ زیارت کر رہے ہیں، ہماری بڑی خوش بختی ہے، بہت بڑی سعادت ہمارے درمیان الحمدللہ تاجدار بلاورہ شریف جلوہ فرما ہے، قلندر دورہ جلوہ فرما ہے، ولی کامل جناب حضور قبلہ صاحبزادہ پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جلوہ فرما ہے، اور پھر وہ عظیم ہستی جو کہ محدث علی پوری عیدگاہ درگاہ عالیہ علی پور سجدہ شریف کے تاجدار ہیں، حضور کی آل کے شہزادے ہیں، شہزادہ غوث الورا جناب حضور قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامن برکاتہ القدسیہ جلوہ فرما ہے، اور جانشین قلندر بیابانی جناب حضور قبلہ پیر سید لال شاہ کاظمی ان کے اس درگاہ کے سجادہ نشین عظیم سکالر جناب صاحبزادہ پیر سید نبیل الحسنین لال کاظمی صاحب جلوہ فرما ہے۔ رب کائنات ان سب کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ابھی حضور قبلہ حضرت علامہ حافظ محمد قاسم صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ داتا کے نگر لاہور سے
ہمارے ARYQTV کا بہت پیارا نام جناب الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب نے ایک ای میل کیا کلام، انہوں نے کہا کہ میری حاضری بھی شاہ صاحب کے توسل سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے، تو حافظ صاحب کا حکم ہے طویل کلام میں صرف 2 یا 3 شعر پیش کر کے قبلہ پیر صاحب کو دعوت دینے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جناب قبلہ سرور حسین نقشبندی صاحب فرماتے ہیں نبی کا عشق سینوں میں بسایا اعلیٰ حضرت نے، کہہ دے سبحان اللہ، نبی کا عشق سینوں میں بسایا اعلیٰ حضرت نے، مدینے کا ہمیں رستہ دکھایا اعلیٰ حضرت نے۔ ذرا اعلیٰ حضرت آپ کہتے ہیں مدینے کا رستہ، مدینے کا ہمیں رستہ دکھایا اعلیٰ حضرت نے۔ عقیدت کیسی ہوتی ہے، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، یہاں پہ رہنے والوں کو بتایا اعلیٰ حضرت نے۔ اور میں مکہ کی طرف جا رہا ہوں، قبلہ سرور بھائی فرماتے ہیں مدینے کا، نجف کا اور کبھی بغداد کا سرور، مدینے کا، نجف کا اور کبھی بغداد کا سرور، ہماری آنکھ میں سرما لگایا اعلیٰ حضرت نے، ہماری آنکھ میں سرما لگایا اعلیٰ حضرت نے۔ حاضرین مکرم، یہ حسین سنگم مجھے نظر آ رہا ہے، پاک و ہند کی عظیم درگاہوں کے شہزادے جلوہ فرما ہے، پھر جامعہ نعیمیہ کی نمائندگی ہو رہی ہے، جامعہ نظامیہ کی نمائندگی ہو رہی ہے، ملتان سے الحمدللہ کئی درسگاہوں کے اساتذہ شیخ الحدیث جلوہ فرما ہے۔ میں یہ بات سمجھ رہا ہوں، حضور قبلہ مفتی صاحب میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر طریقت اور علم کے دریا جہاں جمع ہوتے ہیں اس جگہ کا نام ادارہ تعلیمات اسلامیہ ہے۔ جناب عثمان غنی صاحب یہ بات حق ہے، الحمدللہ اگر امت مسلمہ چاہتی ہے، اگر کسی مرد درویش کے زیر سایہ آنا چاہتی ہے تو ایک ہی درگاہ ہے جہاں علم کے دریا بھی بہتے نظر آتے ہیں، طریقت کے دریا بھی بہتے نظر آتے ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت، استاد العلماء، مفکر اسلام، مفسر قرآن، خانوادہ نبوت کے شہزادے، مرشد کریم جناب حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب سے ملتمس ہوں اپنے نورانی ملفوظات سے ہمارے قلب و روح کو منور کریں۔ مرشد کریم کا استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی سید العالمین والعالمین والعاملین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین وأصحابہ اجمعین، وأشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق
سجادہ لیا عیدگاہ شریف زیدہ مجدکم. محبتوں کی دنیا میں گلے تازہ ترانۂ محبت حسین علی بادشاہ سرکار انتہائی پیار اور احترام کے مستحق عظیم شخصیت پیر سید شمس الدین شاہ صاحب زیدہ شرفکم و مجدکم، خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی، میری خصوصی محبت پر تشریف لانے والے حضرت علامہ طاہر تبسم صاحب، حضرات علماء کرام، دور و نزدیک سے میری گفتگو سننے والے ارباب دانش اور ارباب علم، آج میں اپنی گفتگو قرآن حکیم کے ان الفاظ کے ساتھ اور کلمات کے ساتھ کروں گا جو قرآن حکیم میں صرف 2 مرتبہ صادر ہوئے ہیں. میری مراد ہے الراسخون العلم. قرآن حکیم فرقان مجید نے الراسخون فی العلم کی بات کی ہے. بریلی شریف پہنچنے سے پہلے ہم قرآن حکیم کی اس اصطلاح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا عنوان اصل میں یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی حکمتیں. آج تبلیغی حکمتوں کا قحط ہے. دنیا افراتفری کا شکار ہے. ہمیں خلوص نیت سے حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 100 سالہ کام کے جشن محبت کی نسبت سے سیکھنا چاہیے. ہم اس دنیا میں اس وقت اسلام کا پیغام کیسے اور کس طرح پہنچا سکتے ہیں. حاضرین ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید نے جب الراسخون فی العلم کی بات کی ہے تو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ علم میں راسخ لوگ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کی شخصیات کے حسن کا اصل راز کیا ہوتا ہے.
جناب علی، آئیے آپ کو میں ایک کوفہ کی علمی مجلس کی طرف لے جاؤں۔ محدثین جمع ہیں، مفسرین بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم نے گردنیں جھکائی ہیں اور عاشقین ایک خوبصورت چہرے کی زیارت کرتے ہیں، لیکن ادب ان کا فرما روا ہے، اس لیے طبیعت میں شوخی محسوس نہیں ہوتا۔ ایک شخص سوال کی ہمت کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یہ راسخ فی العلم کون لوگ ہیں؟ لغوی معنی تو اس کا ہوتا ہے علم میں پختہ لوگ۔ جناب، قرآن مجید نے صرف علم کی بات نہیں کی، رسوخ فی العلم کی بات کی۔ صرف علم کی بات نہیں کی ہے، رسوخ فی العلم کی بات کی ہے۔ ایک محدث سے پوچھا گیا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ شخص جو سچائیوں کا امین، جس کی زبان کبھی جھوٹ سے آلودہ نہ ہو، جس کا دل کبھی کذب سے گندا نہ ہو، اس کی سوچیں ستھری ہوں، جو شخص محفل کا امام تھا اس نے کہا بولو، آخر میں حکم صادر کروں گا کہ رسوخ فی العلم سے مراد کیا ہے؟ میرے خیال میں خراج عقیدت کے لیے کافی ہے کہ بریلی کا تاجدار راسخ فی العلم تھا۔ وہ علم اور عرفان کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، راسخ فی العلم تھا۔ ارباب محبت بلا شبہ تبہر علمی کا شاہکار اور کمال سخن وری کا کاٹا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ اچھا تم نہیں بولے، رسوخ العلم سے مراد کیا ہے؟ ایک دوسرا شخص بولا جس کی دنیا کتاب 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 کے مرکز پر گھومتی ہو، کتابیں اس کی عظمت کی دلیل ہوں، اور وہ خود کہے کہ میری خلوت جلوت میں تم اور آپ کی چمک دیکھو گے اور قلم کی تڑپ دیکھو گے۔ کتاب، قلم، یہ قرآن حکیم کا عنوان ہے۔ میں تھوڑا رک کے کہوں گا کہ ولیم جیمز نے کہا تھا
کہ میں نے بہت پڑھا ہے، لیکن ہمارا سارا علم ایک قطرہ بھی نہیں، اور ہماری جہالتیں سمندروں سے بھی بڑی، ہماری جہالتیں سمندروں سے بھی زیادہ گہری ہیں۔ آئنسٹائن کی ملاقات پاکستان کے ایک عالم علامہ مشرقی سے ہوئی، تو آئنسٹائن نے کہا میں نے طبیعیات اور میتھمیٹکس پڑھا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ سب کچھ پڑھ کر بھی طبیعت کی تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن علامہ مشرقی نے کہا تیری تسلی نہیں ہوئی، میری تو ہو گئی۔ تیری تسلی نہیں ہوئی لیکن میں مطمئن ہوں، مطمئن، مجھے علم کا سراغ مل گیا ہے۔ آئنسٹائن نے تڑپ کر کہا وہ کیسے، موٹے سر کا سائنسدان۔ اس نے علامہ مشرقی سے پوچھا کہ تمہیں کیا مل گیا ہے، تو اور میں دونوں کلاس فیلو ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ جس شخص کو 2 خزانے مل جائیں وہ علم کی دنیا میں اپنی پیاس کو بجھا لیتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے قرآن مل جائے، اسے دیکھنے کے لیے مصطفیٰ کریم مل جائے۔ کتاب اللہ صحیفہ نور آیت ہے کا چہرہ۔ احمد رضا اس لیے بڑا تھا کہ اس نے ان دونوں دولتوں کا سراغ لگا دیا۔ رضا سمجھ گیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دنیا میں اتر جانا، پھر اس کی یافت ہو جانا اور قرآن پا لینا۔ اس شخص کو علم کی بھوک نہیں ہو سکتی۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ نہ کوئی خشک چیز ہے، نہ کوئی تر چیز ہے، مگر کتاب کے اندر ہے۔ مسلمانوں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جس زمانے میں لوگوں کو علم کی نہ عین سے خبر تھی، نہ لام سے اور نہ میم سے، اس زمانے میں قرآن مجید نے قلم کی بات بھی کی۔ قرآن مجید میں 4 مرتبہ قلم کا ذکر آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ علم کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 975 مرتبہ۔ 975 مرتبہ قرآن مجید نے علم کی بات کی ہے۔ جس زمانے میں تمہیں حماموں کے اندر نہانا نہیں آتا تھا، قرآن اس وقت بھی علم کا نور بعد انسانیت میں خزانہ بنا کر ڈال رہا تھا۔ ایک دلچسپ بات عرض کروں کہ عمل جس کی بات آج دنیا میں کی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ عمل کا ذکر کتنی مرتبہ ہے قرآن میں؟ 336 مرتبہ۔ گویا 350 مرتبہ عمل کی بات کی ہے، اور 1000 کے لگ بھگ 975 مرتبہ علم کی بات کی ہے۔ اس سے بھی دلچسپ بات بتاؤں کہ قرآن مجید نے عمل کو علم سے نہیں جوڑا، عمل کو ایمان سے جوڑا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ علم اچھی چیز ہے، لیکن علم سیکھتے ہو دنیا کے نظام علم
सीखा था ईमान के चिरागों की रोशनी में, और तुम जान लो कि ईमान का मस्जिद, ईमान का महल और ईमान का मरकज रहमतुल लिल आलमीन का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह। साहिब ईमान होना, साहिब इल्म होना, साहिब अमल होना, साहिब रूहानियत होना। जनाब जो दुनिया के इल्म वाले हैं वो सिर्फ सयाम की रफ्तार पढ़ते हैं, और जो मुस्तफा की किताब पढ़ने वाले हैं वो लोहे महफूज पर चलते हुए कलम की आवाज सुन लेते हैं। सुन लेते हैं। सच्ची बात है, वो लोग बड़े मुकद्दस होकर उभरे हैं। ये बुसेरी है जो आलिम भी है, आशिक भी है। ये सादी है, ये साहिब इखलाकियात है, ये रूमी है, ये तमसीलात का बादशाह है, ये अमीर खुसरो है, ये इश्क रमजी का ताजदार है। मैं कह सकता हूँ कि ये काब बिन सुहैल है जो हुजूर के जुब्बे की लज़्ज़त को जानता है। ये अब्दुल्ला बिन रवाहा है जो जलाल रिसालत का तलाश करके नात पढ़ने का सलीका जानता है। ये साबित है, साबित है, ये जलाल मुस्तफा का साजा इल्म अदब के चेहरे पर मरने का सलीका रखते हैं, और ये अली 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 है जिन्हें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की खुशबू दूर से आ जाती है। इंसान ने नाते कहीं हैं। अहमद रजा तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने, आप तो पिछले 100 साल में आए, अल्लाह ने उठाकर आपको पहली सफ में खड़ा कर दिया। बड़ी अज़मत है। और मैंने कोई गलती वाली बात नहीं की। मैं कहता हूँ कुरान मजीद के साहिब का माना क्या है? सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। कुछ लोग पिछले जमाने के भी होंगे जिनको देखोगे तो अगला जमाना याद आ जाएगा। से मदद के साथ अर्ज करने लगा हूँ। हाँ, तुम क्या कहती हो जी? 700 साल तक तो किसी छापा खाने से किताबें निकलती नहीं थी। इल्म से मोहब्बत करने वाले अपने हाथ से लिख कर दूसरों को देते थे। पहला छापा खाना चीन में बना, दूसरा कोरिया में बना, तीसरा जर्मनी में बना। कागज भी पहले चीनियों ने बनाए और छापा खाना भी पहला चीनियों ने वो बनाया। वो न हो जब वफ्द अब्दुल कैस हुजूर की खिदमत में आया था तो आपने पूछा था कि वो दीवा की बंदरगाह पर वो एक बूढ़ा चीनी वो सौदा बेचा करता था, उसका क्या हाल है? उसका क्या हाल है? वो ठीक है। जिस पीर को मुरीदों का दिल जीतना न आए, जिस उस्ताद को शागिर्दों का दिल जीतना न आए, जिस खानकाह को दर्द की आग बुझाना न आए, जिस आलम दीन को जमाना साजी का विजन न हो, आज जिस
किताब पढ़ने वाले को गर्द गुबार के अंदर भी गौसे पाक की तस्वीर नजर रहा है। गरीब नवाज का अंदाजा तबलीग समझ ना आए, उसको बरेली शरीफ जा करके मदरसे में दाखिला लेना चाहिए। अहमद रजा तुम्हें बताएंगे कि हकीकी आलम दीन का विजन किस तरह जमाने पर छा जाता है। अपने दाव से मनवा लेता है, सिक्का उसकी अजमत का रवान हो जाता है। अली जनाब तवज्जो का तालिब हूँ। तवज्जो का तालिब हूँ कि मौलाना शाह अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी रासिखीन फिल इल्म में से अब नकारा है वक्त के बजने की वजह से मुझे पीछे हटना पड़ा, मगर ना मैं थोड़ा और आगे जाता। कलम क्या है, कुरान क्या है, मुसलमानों ने किस तरह इल्म की उलझी हुई जुल्फों पर मशाकिल की और दुनिया में नाम पैदा किया। जिन लोगों ने इल्म में नाम पैदा किया उनमें एक अहमद रजा फादिल बरेलवी की बात। आइए मैं रसूल फिल इल्म की तारीफ करूं। महफिल में और लोग भी तड़पे, लेकिन आज हजरत मौला अली मुर्तज़ा ने कहा मेरा खुतबा सुनो। मैं तुम्हें रसूल फिल इल्म पर खुतबा देने लगा हूं। हजरत मौला अली ने हिकमतों के थाल से महफिल में मोती उड़ाए। मौला अली रसूल फिल इल्म की तारीफ करते हैं। क्या तारीफ करते हैं? आपने कहा वालम अन्न रासिखीन फिल इल्म हम लदीना गनाहुम अन इत्तिखाम सुदर मतरूबा। लंबा खुतबा है हज़रत मौला अली। उन्होंने कहा कि रासिख फिल इल्म वो नहीं होता जो कसरत मालूमात रखता है। रासिख इल्म वो होता है कि उसको अल्लाह की तरफ से इशारा होता है, जब तक खुद दरवाजा ना खोलूं दरवाजे पर दस्तक नहीं देना, दरवाजे पर दस्तक नहीं देना है। और वो कहता है, मौला अली मुर्तज़ा कहते हैं कि रासिख फिल इल्म वो है वो जब दरवाजों पर दस्तक दे के इल्म नहीं पाता, जहां रुक जाओ, वो रुक जाता है। रुक के कहता है या अल्लाह जितना दिया है उसी पर तेरा शुक्र, जितना दिया है उसी पर तेरा शुक्र। कहते हैं फिर थोड़ा वक्त गुजरता है तो जो इल्म वाला है, हकीकी है, मालिकुल मुल्क है, वो खुद दरवाजा खोल देता है। कहता है तू गैर नहीं, मैं गैर नहीं, मैं तेरा और तू मेरा। मेरे दोस्त गर्दन झुकाना, मैं कह सकता हूं कि इल्म के सर में अगर गुरूर आ जाए तो गुरूर तोड़ने का तरीका मौला अली ने सिखाया। यहाँ से मुर्शिदों की कायनात शुरू होती है, यहाँ से पीरों की कायनात शुरू होती है। मैंने कोई इल्म वाला जिसने मकाम पाया हो देखा ही नहीं है जिसके सर पर कोई मुर्शिद हो। अहमद रजा फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रिज़विया के अंदर बार बार लिखते हैं खाक पाए आले रसूल, खाक पाए आले रसूल। ये अहमद रजा कह रहा है खाक पाए आले रसूल। क्या बात है, क्या कहना। उनको रुकना भी आता है, उनको आगे बढ़ना भी आता है, उनको उभरना भी आता है, उनको खलवत नशीन होना भी आता है। जनाब मैं अल्फाज को समेट कर कहूँ कि
اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کا ویژن تھا عقل کامل، علم کامل، عشق کامل اور روحانیت کامل۔ جس جگہ یہ چار اکٹھے ہو جائیں کامیابی خود قدم چومنے لگ جاتی ہے۔ میرے الفاظ کا آخری جلوہ دیکھ لیں یا تجلی دیکھ لیں، راکٹ دیکھ لیں، حسب طبیعت۔ یاد رکھو جو علم کامل ہوتا ہے وہ مدینہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ احمد رضا علم کامل رکھتے ہیں اس لیے کہ سند مدینہ کی رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھنا عشق کامل پی ایچ ڈی ہونے کا نام نہیں، عشق کامل جو ہے وہ مڈل پاس ہونا نہیں۔ عشق کامل جو ہے نہ وہ مڈل ہوتا ہے، نہ ایم اے ہوتا ہے، نہ پی ایچ ڈی ہوتا ہے۔ جو کامل عشق ہوتا ہے وہ محبوب کی نظروں میں قبولیت پا جانے کا کام ہوتا ہے۔ احمد رضا فاضل بریلوی، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے یہ مرتبہ پا لیا، یہ مقام پا لیا۔ میرے دوستو، اتنا میں ضرور کہوں گا کہ آج قحط جو ہے، ہم لوگ جو مسئلے سڑک پر نہیں حل کر سکتے، احمد رضا نے اپنے حجرے میں حل کر لیا۔ احمد رضا نے اپنے حجرے میں حل کر لیے تھے۔ مجھے بتائیے کہ اس حجرے کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ سرخ رنگ ہوتا ہے اور نہ حجرے کا رنگ شبنمی ہوتا ہے اور نہ بنفشی رنگ ہوتا ہے۔ جس حجرے کا رنگ محمدی ہو جائے، حجروں میں آ کر مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ احمد رضا تو سال پورا باہر ہی نہیں نکلتے تھے حجرے سے۔ احمد رضا وہ آنکھوں میں سرما کہاں سے لگایا تھا کہ حجرے میں بیٹھ کر کے بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی دھوم پڑ گئی اور گونج پڑ گئی۔ احمد رضا نے کہا میں نعت، ہجوم اور جلوس دیکھ کے نہیں کہتا، رات کا اندھیرا بھی ہو تو میں محمد عربی کا حجرہ دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ اور حضور کی آج احمد رضا نے ہمیشہ دونوں کا احترام کیا۔ احمد رضا فاضل بریلوی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ آج 100 سال گزرنے کے باوجود بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ لکھنے والا ابھی گلی سے گزرا ہے، ابھی گلی سے گزرا ہے۔ عشق رسول انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ میں وقت کی وجہ سے اپنے لفظوں کو سمیٹ کر میں ایک بات کہنے لگا ہوں۔ جناب حسین علی بادشاہ بعض اوقات چپ ہونے سے جو مرتبہ ملتا ہے بولنے سے نہیں ملتا۔ بعض اوقات بولنے سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، وہ چپ ہونے میں کام ہو جاتا ہے۔ آج آپ اور ہم سب ایک بڑی بارگاہ میں ہیں، تو آج آپ خاموش ہوں گے، ہم آپ کی تقریر نہیں سنیں گے، دعا کریں گے۔ مدینے والے ان کی خاموشی ہی میں بولنے کے جلوے ان کو عطا فرمائے۔ ایسے رنگ فقیر جو ہے وہ رنگ فقیر کو صرف نگاہوں سے کام چلتا ہے۔ اور میں لفظوں کو سمیٹ کے استانا علی پور شریف کے تاجدار کی نشانی پیر سید منور حسین شاہ صاحب جباتی
کہ خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں. دعا فرمانے کے ساتھ سکرین کی تصویریں بھاگ جائیں گی. ہم صرف 5 منٹ بیٹھیں گے, پھر ہم دعائیں وہ کریں گے جو سکرین پر نہیں جائیں گی عرش والا کی طرف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. یا اللہ پاک آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف عطا فرمانا, حضور کی بارگاہ میں مقبول و مقبول پانا. یا اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو مقبول و مقبول پانا. یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے شاہ صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمانا. جتنے بھی علماء کرام مشائخ الزام تشریف لائے, یا اللہ پاک ان کے آستانوں کے فیضان کو جاری و ساری فرمانا. اور یقین جتنے بھی آباد تشریف لائے, جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں, وہ تمام کی جملہ لے کر جاتا ہوں اپنی بارگاہ میں شرف عطا فرمانا. اور یقین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا, جو بیمار ان کو صحت کاملہ نصیب فرمانا. اور یقین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد مبینہ عطا فرمانا. یا اللہ پاک سب کے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرمانا. میرے مولا پاکستان کو استحکام و سالمیت عطا فرمانا. نیک صالح ایماندار غیرت مند قیادت نصیب فرمانا. یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں حضور کی محبت کاملہ, اطاعت کاملہ اور معرفت کاملہ نصیب فرمانا. میری قوم کو جو تشدد کا راستہ مل چکا ہے, اے مولا تیری بارگاہ میں ہم دستے میں دعا ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے سے میری قوم کو محبتوں کی قیادت نصیب فرمانا, محبت عطا فرمانا. یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے افواج پاکستان اور بالخصوص جنرل قمر باجوہ صاحب کو برکت نصیب فرمانا, کیونکہ افواج پاکستان ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں. اور جو بھی افواج پاکستان کے خلاف بولتا ہے سمجھ رہے کہ وہ ملک کا غدار ہے. اے مولا اپنے محبوب کے صدقے سے ملک پر اپنا فضل و کرم فرمانا. یہ تیرا عطیہ کردہ ملک ہے, تیرے محبوب کی عطاؤں کا صدقہ ہے. اپنے محبوب کے صدقے سے یا اللہ پاک اس پر اپنا فضل و کرم فرمانا. شاہ صاحب کو صحت کاملہ نصیب پانا, صحت و تندرستی زندگی عطا فرمانا. اور اکریم مشائخ الزام کو برکت نصیب پانا. یا اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمانا. یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے بھائی محمد قاسم صاحب شاہ صاحب کے جو خادم ہیں ان کو برکت نصیب پانا. اور بالخصوص ARY کی ٹیم اور ARY ٹی وی کی ٹیم کو یا اللہ پاک برکت نصیب پانا. حاجی عبداللہ عوف صاحب کو صحت و تندرستی زندگی عطا فرمانا. مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے سے ہمارا آج جہاں آنا مقبول و مقبول پانا, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہماری آج کی اس کانفرنس کو شرف عطا فرمانا, ان کے درجات کو بلندی فرمانا. خدایا بحق بنی فاطمہ قبل قول ایمان پوری خاتمہ اگر دعوتم نکنی و قبول منو دستدا مانی آل رسول, منو دستدا مانی آل رسول, منو دستدا مانی آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا محمد رسول اللہ. آپ سب اس کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اسی طرح ادب سے بیٹھے رہیں. ایک دعا قلندر محبت کرتے ہیں پہلے, پھر ان کی دعا کے بعد محبوب الرحمان صاحب ایک دعا کریں گے اور مختصر دعائیں ہوں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ لنگر کھا کے پھر تشریف لے جائیں. مشائخ اور علماء سے گزارش ہے کہ غریب و مسکین ہوں, آپ کی شایان شان تو کچھ نہیں کر سکا, لیکن دو لقمے لنگر کے قبول ضرور فرمائیں. اللہ تعالیٰ سب کا اقبال بیان کرے. آپ کی بڑی مہربانی آج مسکین کی دعوت پر تشریف لائے. آمین. حضور ایک شعر سلام کا, ایک شعر سلام کا پڑھ لیں. آمین 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 آمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه
ومضجعنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافنا ومغفرنا ودافع ضلالنا ومنجعنا وواشنا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم نبه قلوبنا بنور المعرفة، اللهم زين قلوبنا بالمحبة، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم أكرمنا على عبادتك، اللهم انصرنا بنصرتك، اللهم احفظنا بحفاظتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم انزل علينا بركاتك، اللهم اشفنا بشفائك، اللهم داونا بدعائك، اللهم اغفرنا الامراض الظاهريه والباطنيه، اللهم كن لنا وليا في الدنيا والاخره، آتنا ولياتنا وخدمة رحمة انك انت الغفور، اللهم ارزقنا حكمك وحكم نبيك العالم وحكم من حكمك ونبيك العالم ورب خيرنا عبادك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد. ادب سے کھڑے ہو کے سلام صرف دوشی وافر اجازت جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت بیلا ان کے مولا کے ان بے کرو ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت اور کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر اللہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر اللہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللہ کریم میں عاجز مسکین ہوں، میرے گھر اتنے بڑے عظیم الشان فضیلت مآب مشائخ تشریف لائے، ہوں چھوٹا ان سے تقوی نیکی بھی نہیں، لیکن یا اللہ تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں علی بادشاہ حسین علی بادشاہ سرکار کے لیے پیر سید لال شاہ صاحب کے آستانے کے محبت نشین تشریف لائے ہیں. پیر جماعت علی شاہ صاحب کی نسبتوں کا ہجوم ہوا ہے، بارش ہوئی ہے، عیدگاہ شریف سے محبتیں چلی ہیں. یا اللہ پیر شمس الدین شاہ صاحب، مفتی اقبال صاحب، علامہ طاہر تبسم صاحب، محترم قاری رفیق صاحب، نعت خان اور قاری یونس صاحب، PR بھائی کا عملہ، یا اللہ سب کے لیے دعا ہوں. آج کے دن حضور کے زلفوں کے صدقے ان کو وہ عزتیں دے کہ پہلی عزتوں سے بھی یہ 100 چند ہو جائے. آمین 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 آمین. یا اللہ نے وقت دیا ہے، کرم کیا ہے. یا اللہ کرم کر ان سے، ہم سے، میرے سننے والوں سے دین کا کام لے لے. اور
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجوں میں اضافہ فرما، ان کے درجوں میں اضافہ فرما، ان کے درجوں میں اضافہ فرما، آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وعلی والدیہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔